السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جناب اظہری میاں کی تاریخی شرعی کبیر غلطیاں، قسط چہرم نمبر 14۔ جناب اظہری میاں کے ماہنامہ سنی دنیا مئی 2016 کے شمارے میں ایک مضمون شائع ہوا جس میں 2 سلسلوں کے مابین اتحاد کی بات کی گئی ہے، اور اسی میں صاف طور سے ایک ایسے نام نہاد پیر کو جید عالم و فاضل لکھا گیا جو کھلے طور پر حضور اعلیٰ حضرت قدس سرہ اور ان کے مسلک حقہ کا مخالف تھا، بلکہ بارہا وہ نام نہاد پیر انتخاب قدیری جیسے اخبث جہنمی کے ساتھ کھلے عام شرکتیں کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی خصوصی مجلسوں میں حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام مبارک یا ان کی منقبت پڑھنے پر روک دیا کرتا تھا، بلکہ وہ پیر ایک ایسی خامخواہ اور وہاں کے افراد کا بھرپور حامی و معاون تھا جس خامخواہ کے بعض افراد پر حضور مفتی اعظم ہند قدس سرہ کا واضح فتویٰ اور حکم توبہ موجود ہے۔ حالات تو یہاں تک تھے کہ وہ نام نہاد پیر اور اس خامخواہ کے افراد تحین حیات مسئلہ اذان ثانی پر سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے فتوی مبارکہ کی کھلی مخالفت کرتے ہوئے اذان ثانی داخل مسجد ہی کراتے رہے۔ وہ چند ضروری باتیں جو قابل غور ہیں۔ پہلی بات، ابھی ماضی قریب میں علامہ سبحان رضا خان سبحانی میاں صاحب سجادہ آستانہ عالیہ رضویہ اور ان کے رفقا کی جانب سے اشرفی رضوی اتحاد کا جب نعرہ دیا گیا اور اس کو عملی جامہ پہناتے ہوئے کچھ افراد خانوادہ اشرفیہ کو عرس رضوی میں دعوت شرکت پیش کی گئی، جس پر وہ حضرات شریک ہوئے، تب وہیں دوسری جانب اظہری میاں نے اس اشرفی رضوی اتحاد پر اپنا بیان دیتے ہوئے کہا کہ یہ اتحاد نہیں ہو سکتا، اور یہاں تک کہا کہ یہ اتحاد ہرگز نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے ہمارے بزرگوں کی توہین کی ہے۔ دوسری بات، جناب اظہری میاں کے مطابق اشرفی رضوی اتحاد تو نہیں ہو سکتا، لیکن ان ان پڑھ جاہل نام نہاد پیروں سے اتحاد ہی نہیں بلکہ ان کے اتحاد کی خبریں اپنے ماہنامہ سنی دنیا میں قسط وار چھاپی جا سکتی ہیں۔ تیسری بات، جناب اظہری میاں نے اشرفی رضوی اتحاد کے لیے جو شرائط حضرت سبحان رضا خان سبحانی میاں اور دیگر افراد خانوادہ رضویہ کو بتائے، وہ شرائط اس اتحاد کا نعرہ لگانے میں کیوں بھلائے اور بالکل یاد نہ آئے۔ چوتھی بات، اگر اظہری میاں کی بات مانتے ہوئے یہ کہا جائے کہ انہوں نے ہمارے بزرگوں کی بے ادبی اور گستاخی کی ہے، یہ اتحاد بغیر توبہ کے ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہ قاعدہ اتاریوں، شاکریوں، دعوتیوں، تطہیریوں اور دوسرے باطل پرستوں سے شرکت و اتحاد کرتے وقت اظہری میاں کو یاد کیوں نہیں آتا؟ پانچویں بات، کیا جس ماہنامے کے سر ورق پر یہ دعویٰ ہو کہ یہ رسالہ مسلک اعلیٰ حضرت کا پاسبان ہے، اسی رسالے میں ایسے نام نہاد جاہل پیروں اور امیروں سے اتحاد کے قسطوار مضامین شائع ہوں جو پیر اور امیر کھلم کھلا سرکار اعلیٰ حضرت قدس سرہ اور ان کے مسلک و مشرب کے مخالف و باغی ہوں؟ کیا یہی مسلک اعلیٰ حضرت کی پاسبانی ہے یا مسلک و مشرب پر نقب زنی؟ چھٹی بات، کیا اس اتحاد کے نعرے سے یہ نہ معلوم ہوا کہ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی کو کسی مسئلہ میں چاہے کتنا بھی اختلاف ہو اتحاد ہو سکتا ہے، لیکن اگر اظہری میاں اور مروان کبیر سے اختلاف ہو جائے تو اتحاد محال عادی؟ لیکن اب الحمدللہ عوام اہل سنت بخوبی جان چکے ہیں اور جان رہے ہیں کہ شرع سب پر حجت ہے۔ وہ کون ہے جو شرع پر حجت ہو سکے؟ شرع سب پر حجت ہے تو سب پر حجت ہے، جناب اظہری میاں مستثنیٰ نہیں۔ ساتویں بات، کیا ایسے پیروں اور امیروں سے اتحاد باطل کے مضامین اپنے رسالے سنی دنیا میں قسطوار شائع کروانے پر جن نام نہاد پیروں کا عمل اذان ثانی کے مسئلہ میں سرکار اعلیٰ حضرت کے بالکل خلاف ہونا عوام و خواص میں مشہور و معروف ہے، ان کی محفلوں مجلسوں میں مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے لگانے پر قطعاً پابندی عائد ہو، اور حد تو یہ ہے کہ ان کی محفلوں میں سرکار اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے مبارک نعتیہ کلام تک کو پڑھنا بھی قطعاً گوارا نہ کیا جاتا ہو، جس سے ان نام نہاد پیروں کا بارگاہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ سے دل میں قد رکھنے کا واضح ثبوت ملتا ہے۔
اس کے علاوہ کئی معاملات میں ان پیروں کی ایسی شرعی خرابیاں ظاہر و باہر ہیں جن کے مسلک اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے مخالف ہونے میں شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو کیا ایسے نام نہاد پیروں امیروں سے اتحاد کرنے پر اظہری میاں پر شرعاً مواخذہ نہ ہوگا، ان پر توبہ نہ ہوگی؟ ضرور ہوگی۔ سنی مسلمانوں کی جانب سے اس کی اطلاع ہو جانے کے بعد بھی آج تک کوئی رجوع نامہ یا توبہ نامہ تحریراً سامنے نہیں آیا۔ اب آپ ہی بتائیے کہ اظہری میاں نے ایسے مسلک مخالف افراد سے اتحاد کے قسطوار مضامین اپنے رسالے میں شائع کروا کے مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کا کون سا کارنامہ انجام دیا؟ ہاں، ہو سکتا ہے یہاں بھی علم نہ ہو، قوم لٹ گئی، علم نہیں، ملت تباہی کے دہانے پر آ گئی، علم نہیں، لاکھوں رضوی نوری کہلانے والے اتاری و شاکری بن گئے، علم نہیں، تطہیر ٹانڈوی جیسے خبیث وہابیوں کی بولی بولنے والے نے نہ جانے کتنوں کو گمراہ کیا، صلح کلی بنایا، لیکن جناب کو علم نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اہل انصاف یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ ماضی قریب یا بعید میں جب کسی مولانا مقرر یا امام نے اگر مولانا مدنی میاں صاحب یا مولانا ہاشمی میاں صاحب کے ساتھ شرکت کی یا ان کے اسٹیج پر چلے گئے تو دیکھنے والوں نے خلوت و جلوت میں جناب اظہری میاں کا تیور اور غصہ ضرور دیکھا ہوگا۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، لوگوں کو فون کر کے ایسے مولانا یا پیر اور پیر زادے اگرچہ وہ خانوادہ رضویہ ہی کے ہوں مدعو کرنے سے روکا اور ان کے بائیکاٹ کی تلقین کی۔ اور یہاں بذات خود باغیان مسلک اعلیٰ حضرت کے ساتھ جناب اظہری میاں کا یہ رویہ کیا ان کی نفس اور انا پرستی کی عکاسی نہیں کرتا؟ حالانکہ مذکورہ برادران گستاخی کے اس درجے پر قطعاً نہیں آتے جس درجے پر وہ ہیں جن کے بارے میں ان کا ماہنامہ قسطوار رطب اللسان ہے۔ بالفرض اگر گستاخی سرزد بھی ہوئی تو بارہا ان حضرات کی جانب سے مائک پر علل اعلان اظہار براءت و انکار بھی موجود ہے۔ اگر جناب والا کے برادر اکبر حضرت رحمانی میاں صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کی ریکارڈنگ اور کیسٹ برات کے لیے کافی ہے، وہ بھی مسئلہ کفر میں، تو یہاں مخل برات کون سا شخص؟ یہاں اتنا اور غور فرمائے، کوئی کمزور غریب مولوی امام صاحب اگر مذکورہ برادران کے ساتھ شرکت کر لیں تو یہ عتاب اور نہ جانے کیا کیا خطاب، لیکن جناب ودیش سے لے کر دیش تک بارہا ایسے اسٹیجوں اور جلسوں میں کھل کر شرکت کریں کہ جن میں کبھی اتاری شاکری، کبھی تطہیر جیسا خبیث اخبث گمراہ گر بد مذہب، کبھی کفار و مشرکین کو بھائی کہنے والے شریک ہوں۔ اسی وجہ سے بچی کچی قدر و منزلت یکسر ختم ہو گئی، بلکہ وہ خود فتاوی رضیہ شریف کی روشنی میں انہی میں سے نہ ہو گئے۔ یہ بات تلخ ہے مگر سچ ہے، اور حقائق و سچائی پر غور کر کے رجوع لانا دانش مندی کی علامت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔